السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 83 سے 85 تک ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کچھ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس کے فرما بردار ہے، اس کے آگے جھکا ہوا ہے، تابع ہے، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ کل کہو، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق کرتے، فرق ڈالتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، اگر اسلام پسند نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اپنی پسند کا کوئی دین چاہتے ہیں، یعنی پوچھو، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کی دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ دنیا کے تمام ادیان کا مطالعہ کر کے دیکھ لے انسان، سب سے خوبصورت دین، سب سے زیادہ ہر ایک کو حق دینے والا، سب سے زیادہ انسان کی کیئر کرنے والا، سب سے زیادہ انسان کو سمجھنے والا، اور سب سے زیادہ اس کے جذبات، احساسات، اس کے جسمانی، روحانی، ذہنی، معاشی ہر ضرورت کی طرف دھیان دینے والا صرف دین اسلام ہے۔ جس بھی دین کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ایکسٹریمسٹ ہیں، جتنے ہماری نظر میں آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، رہبانیت ہے، اور جو بھی نئے نئے چل رہے ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ انتہا ہے، یا پھر کسی کے حقوق کو ختم کیا گیا، کسی کو زیادہ دیے گئے۔ جتنا بیلنس دین اللہ نے ہمیں دیا، اس سے بہترین دین کسی کا نہیں، اس سے بہترین عبادت کسی کی نہیں، اس سے بہترین سلام کسی کا نہیں، اس سے بہترین رزلٹ کسی کا نہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ کے دیکھ لیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ نیچرل دین ہے، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ اس راستے کی ساری آسانیاں اور مشکلیں، باوجود اس کے کہ انسان کو مشکل لگتی، لیکن اگر وہ سہ جاتا ہے، اس کے دل کو سکون آتا ہے۔ اور رحمانیت میں دیکھیں، صرف دکھ ہی دکھ ہے، صرف کھپنا ہی کھپنا ہے، نہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ ہے، نہ کوئی اس کی جسم کو سکون ہے، نہ روح کو سکون ہے۔ تو اللہ فرماتے اب اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں، حالانکہ اسلم من فی السماوات والارض، اس کے لیے فرما بردار ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کتنا کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب سے پہلے تو ہم خود ہیں اس زمین و آسمان کے درمیان۔ کتنے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ اگر کان ایک دن کے لیے ریسٹ مانگے اور ہمیں کہے کہ مجھے آج نہیں سننا، زبان کہے مجھے آج نہیں بولنا،
لنگس کہیں مجھے آج کام نہیں کرنا، کڈنی کہے میرا آج دل نہیں کرتا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح اطاعت گزار ہیں۔ ہم کچھ بھی ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں یا جگا رہے ہیں، یا ان کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں، ان کو ریسٹ لیس کر رہے ہیں یا ریسٹ ہی دیے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ اپنا کام جیسے تیسے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے یہ کام ان کے اندر فیڈ کر دیے، اس نے کہا میرے بندے کے اندر یہ کام کرنے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں نا۔ ہمارے انڈر ہوتے تو ہمارا تو موڈ ہی 1 منٹ میں کہیں سے کہیں چلے جاتا، اور 1 منٹ میں ہم لو اور 1 منٹ میں ہائی۔ ہمارے تو موڈ کا ہی نہیں کوئی اندازہ کر سکتا، اور باتیں تو دور کی بات ہیں۔ پھر سورج دیکھیں، کروڑوں سال سے نکل رہا ہے اپنے ٹائم پہ، اسے پتہ ہے 1 منٹ کب پیچھے ہونا اور 1 منٹ کب آگے ہونا ہے، اور کتنی دھوپ کی روشنی ہمیں دینی ہے گرمی میں اور کتنی سردی میں، اسے سب پتہ ہے۔ چاند کو دیکھ لیں کیسے آ کر ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کب وہ چھپ جاتا ہے، کب نکل آتا ہے۔ عید کا چاند ہوا، کوئی اہم چاند ہوئے، ہم دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی ضرورت پڑی ہم گن لیتے ہیں، ورنہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ نکلا تھا، ڈوب گیا، پھر نکل آئے گا، یہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ستارے دیکھ لیں، ہوا دیکھ لیں، چلتی رہتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ٹھنڈی ہو جاتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے گرم ہو جاتی، اسی سے ہمیں گرمی اور سردی لگنا شروع ہو جاتی۔ فرشتے دیکھیں کیسے اس کے کام کر رہے ہیں، اسے انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے، وہ اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت دیکھیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے جھڑ جاتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں لوگ، وہ پھر کمپل سے کمپل کرتے کرتے درخت بن جاتے ہیں۔ کس طرح لوگوں کو چھاؤں دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، کبھی نہیں کہتے یہ کام ہمیں نہیں کرنا، ہم تھک گئے ہیں۔ جس پودے کو جس بیج کے ساتھ بویا وہی دے رہا ہے، کبھی اس نے حکم عدولی نہیں کی۔ پھل دیکھیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کس موسم میں کون سا آنا ہے، ہم ریڈیو پہ دیکھتے تو کہتے ہیں اچھا اس کا موسم آ گیا۔ سبزیاں دیکھیں کیسے ہمارے دروازوں پہ اللہ لے کے آتا ہے اور کہاں اگ رہی ہیں، سبھی تو اس کے فرما بردار ہیں۔ دنیا جہان کے جانور ہیں، سمندر جو زمین سے کہیں زیادہ ہے، زمین سے اوپر ہے، لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جہاں اللہ نے اس کی حد مقرر کی، اپنی حد سے باہر نہیں آتا، اور کبھی اس کے حکم سے جب حد سے باہر آ جائے کیسے تباہی پھیلتی ہے۔ کہتے سمندر میں ایک مچھلی ہوتی، جیلی فش اس کو کہتے ہیں، اس کا روٹ اور ٹائم مقرر ہے، وہ رات کو بالکل وہاں نیچے چلی جاتی ہے جہاں صرف 5 منٹ تیراک رہ سکے تو مر جائے۔ سمندر کے اوپر جا کے اپنا کھانا تیار کرتی ہیں، دیکھنے میں پروانے سے لگتے ہیں، مختلف تہوں میں ہوتی ہیں، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی کائنات میں کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، کون کروا رہا ہے یہ سارا کچھ۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تو وَكَرْهَا، خوشی سے یا ناخوشی سے کر تو رہے ہیں نا سارے کام، اور اللہ کی کائنات میں کوئی بھی کام ناخوشی سے نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے وَقَالَتَ لِلْأَرْضِ، آؤ، اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا آؤ، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے یا ناخوشی سے تمہیں زمین پہ اور زمین و آسمان تمہیں میرے انسان کی خدمت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے کہا قَالَتَا آتَيْنَا طَاعِينَ، دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، میرے رب تو نے کہا اور ہم نہ مانے۔ کون خوشی سے نہیں آتا؟ جس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا، جس کو سب کچھ سب سے بڑھ کے دیا، جس نے سب کچھ سب سے بڑھ کر یوز کیا۔ کیا لیتی ہے گائے ہم سے؟ کتنا خوبصورت دودھ دیتی ہے۔ کیا لیتے ہیں یہ درخت ہم سے؟ ہم تو ان کو جھاڑتے بھی ہیں، اللہ بارش سے جھاڑتا ہے، کس طرح گرین لش گرین ہو جاتے ہیں جب بارش پڑتی،
ان کی صفائیاں وہ کرے، ان کو پانی وہ دے، ان کے پتے وہ نکالے، ان کے جھاڑے وہ. اور نہیں فرما بردار تو یہ انسان جو سب سے زیادہ ان چیزوں کو یوز کرتا ہے، جو اللہ کی فرما بردار ہیں، وہ اتنا ہی نافرمان. اسے یاد ہی نہیں یہ دین میرے رب نے میری فائدے کے لیے دیا، یہ بک میرے فائدے کے لیے دی، نبی میرے فائدے کے لیے بھیجے. افغیر دین اللہ یبغون، اب اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہیے تمہیں؟ تو نہ آؤ نا اس راستے پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ الصمد، نہ ہماری پسند سے کام چلے گا، نہ ہمارے موڈ سے کام چلے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جانا اسی کی طرف ہے. کر لو جو کرنا ہے دنیا میں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. دل چاہے تو والسابقون السابقون بن جاؤ، اور نہ دل چاہے تو اسفل السافلین بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ حدیث میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکی کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمام انسان ایک بدترین انسان جیسے بن جائیں، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آئے گی. اور دنیا کے تمام لوگ ایک بہترین انسان جیسے بن جائیں، اور تب بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور دنیا میں ہر انسان کو جو چاہیے آپ سوچیں، کسی کو یہ کھلی چھوٹ مل جائے، فری چیز ملتی ہے، ہر چیز فری ہے، کیا نہیں ہم مانگیں گے؟ اتنی لمبی لسٹیں بنائیں گے کہ ہمیں بتانی مشکل ہو جائیں گی، اتنی لسٹیں ہوں گی ہماری. اگر ہمیں پتہ لگ جائے ہر چیز فری مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہر انسان جو وہ چاہتا ہے سب کچھ مجھ سے مانگے، اور ہر انسان کو میں اس کا مانگا ہوا دے دوں، منہ مانگا ہوا جتنا چاہے دے دوں. تب بھی میری خدائی میں، میری خزانوں میں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا تم سمندر میں سوئی ڈبو تو اس کے ساتھ پانی آتا ہے. وہ اتنی بڑی ہستی ہے، سارا زمین و آسمان اس کا فرما بردار ہے. تم نہ فرما برداری کرو گے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ فائدہ تو تمہارا ہے، تمہارے بھلے کے لیے اس نے سب کچھ کیا، تمہیں راستہ دکھانے کے انتظامات کیے، تمہیں بکس دیں، تمہیں پیغمبروں کے ساتھ گائیڈ کیا، انہوں نے زندگیاں گزار کے تمہیں بتایا کیسے زندگی گزارنی ہے. پھر بھی اگر تم نہیں مانو گے، کچھ اور چاہو گے اس دین کے علاوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جانا تو تمہیں ادھر ہی ہے. وہ پوچھ لے گا نا کہ میری دنیا میں اتنا کچھ یوز کیا کر کے آئے ہو؟ اور ابن آدم کے قدم ہل نہ پائیں گے جب تک اپنے سوالوں کا جواب نہ دے گا. جوانی کہاں لگائی، عمر کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سارا کچھ اس کو بتانا پڑے گا. تو جہاں مرضی بھاگ جاؤ اس کی دنیا میں، نہ اس کے آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو، نہ زمین کے اوپر سے کہیں جا سکتے ہو کہ تمہاری اپنی کوئی زمین ہو جائے. جانا تو تمہیں اسی کی طرف ہے، جیسے چاہو جی لو. اگر ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے اور میں فرما بردار نہیں ہوں تو نقصان کس کا ہے؟ کیونکہ اس کی فرما برداری میں سکون ہے. اسلام نام ہی اس کا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے انڈر کر لینا. میرے نبی ان سے کہو آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پہ نازل ہوا یہ قرآن، احادیث جو بھی اللہ نے ہمیں حکم دیے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، والنبیون من ربہم، اور انبیاء کو جو کچھ ملا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں ڈالتے. ہم نہیں کہتے کہ فلاں اعلیٰ تھا اور فلاں کم درجے کا تھا، فلاں کو ہم مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، اس بک کو مانتے ہیں اس بک کو نہیں مانتے، یا اس بک کو مانتے ہیں اسے نہیں مانتے. نہیں، لا نفرق بین احد منہم، یہ سب ایک ہی جگہ سے آئے، ایک ہی رب ان کو بیچنے والا، ایک ہی شریعت دین لے کر آئے ہیں، مین اس کے ٹاپک ایک ہی ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہیں،
ہمیں تو اس کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہلوایا، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب پہنچے گا۔ لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم تو بڑے دھڑلے سے سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم جنتی ہی رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی جنت سے نکال سکتا نہیں، ٹھیکہ لے لیا نا ہم نے، ہمیں نہیں کوئی نکال سکتا۔ ہم جو چاہیں کریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، فرما برداری کا کچھ بھی نہ رکھیں، صبح کو اٹھ کے فجر بھی نہ پڑھیں، اپنے لحاف سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہائے سردی لگتی ہے، اتنا سا بھی اللہ کے لیے نہ کریں، اتنا سے بھی اس کے راستے میں نہ کھپیں۔ کچھ سبق یاد کرنا پڑے، ہائے ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، اتنی دنیا کی ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، جب ہم چلے جائیں گے یہ ذمہ داریاں تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکے گا نا، دنیا ختم ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی ہمارے جانے سے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ چلے گا اور تم سے بہتر چل جائے گا، لیکن تم کیا کر کے جاؤ گے؟ کبھی اپنے دن کی آخر میں سوچا کرو، میں نے آج آخرت کے لیے کیا کیا، میں نے کتنا مسلم بن کے دکھایا، میں کتنی فرما برداری دکھائی۔ اللہ کی پوری کائنات تو میری فرما بردار رہی، 1 منٹ کے لیے میرا سانس نہیں رکا، سورج کی روشنی بھی مجھے مسلسل ملی، اللہ کی ہوا بھی مجھے مسلسل ملی، میں نے کیا کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، ڈھونڈے گا اور اس راستے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی کا دین لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہ کیا جائے گا، چاہے وہ اس کی نظر میں کتنا ہی خوبصورت دین ہو، چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی لوگوں کا ڈھیر ہو، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس لہ امرنا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا فہو رد، رد کر دیا جائے گا، چاہے دنیا کی نظر میں کتنا ہی خوبصورت کام ہو۔ اللہ دنیا کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اپنے اصول اپنے قانون سے دیکھیں گے نا۔ اس نے خوبصورت وے آف لائف ہمیں دیا، ہم اس وے آف لائف کو چھوڑ کے اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق جینا چاہیں تو کیسے اللہ اس کو قبول کریں گے؟ وہی لفظ جو ہم نے آج آیت کی پہلی آیت پڑھی ہے 83، سیم وہی ٹاپک اب پھر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ، ہاں جو کوئی اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے کل، میرے نبی کہو، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل نقصان میں وہ لوگ ہیں، اصل لاس ان کا ہو جائے گا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو لاس میں رکھا، دنیا کے پیچھے ہی دوڑا دیا، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں کروایا، آخرت کے لیے کوششیں نہیں کی، آخرت کے لیے دعائیں نہ کی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لاس یہ دیں گے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، ذالک هو الخسران المبین۔ اور یاد رکھو یہ کھلا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے، جس نے اللہ کی اس کائنات میں اس ڈسپلن کو توڑا جو کائنات میں قائم ہے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کی، وہ خسارے میں رہیں گے۔ اسلام میں قرآن کے ساتھ سنت کی بھی اتباع ضروری ہے، سنت کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف قرآن کے ساتھ ہم زندگی کے طریقوں کو سمجھ ہی نہیں پا سکتے، اس کی ڈیٹیل ہے حدیث میں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا جو یہ کہے گا ہمیں صرف قرآن کو ماننا ہے، ہمیں حدیث کو نہیں ماننا، حدیث تو ایک انسان کی باتیں ہیں، وہ انسان اس رب نے چنا تھا، اس رب نے ہی وہ بھیجا تھا، اس رب نے اس پر کتاب اتاری تھی، اگر اس پر اتری ہوئی کتاب کو ہم مانتے ہیں تو پھر اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ کون سا بک کی شکل میں آ گئی تھی؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت آیت پڑھ کے ہمیں سنائی تھی۔ اگر ان آیتوں پہ ہمیں یقین آتا ہے، اگر اس بک پہ ہمیں یقین آتا ہے تو اس بھیجنے والے کی ہر بات پہ ہمیں یقین آنا چاہیے اور بتانے والے کے ہر عمل پہ ہمیں یقین آنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وحی کو مطابق بولتے تھے۔
تو قرآن جس انسان پہ اترا اس انسان کی بات نہ ہم مانیں اور کہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، پھر تو ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے سمجھے، کیونکہ جب اس نبی کو نہیں مانا، اس کی بات کو، اس کے لائف سٹائل کو نہیں ہم نے فالو کیا، اس کی سنت کو نہیں قابل اتباع سمجھا، تو پھر قرآن کو کیوں سمجھا؟ یہ بھی اس نبی پہ اترا تھا۔ اللہ فرماتے اس سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ لاس لے کے جائے گا، اور وہ لاس کیا ہے؟ جہنم، خالدین فیہا، اور یہ واضح خسارہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں، اور آخرت میں جو جنت ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی۔ تم نے کامیابی بنا کسے لیا؟ تمہارے گول بن ہی دنیا کے مطابق گئے، حالانکہ گول تو آخرت کے مطابق بننے چاہیے تھے۔ دنیا کے جتنے بھی کام اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ کے کریں، ہماری دنیا کے کاموں میں بھی برکت ہے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ نیت کا ہی تو ثواب ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ہم نے یہ رکھ لی کہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہو، جو بھی ہم کام کریں، وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں ہم انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اللہ کی خاطر مجھے سب کی خیر خواہی کرنا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔